السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا احسان کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، رب ذوالجلال اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اپنا ہوتا ہے، ایک غیر ہوتا ہے، ایک اپنا ہے لیکن اس پہ بھروسہ نہیں۔ ایک انسان کوئی امانت کسی کے پاس رکھنا چاہے تو وہ اس کے کردار کو دیکھتا ہے، اس کے افعال کو دیکھتا ہے، اس کی گفتار کو دیکھتا ہے۔ پھر جس آدمی پہ اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ آدمی اس کا خاص ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس خصوصیت کی وجہ سے ایک انسان اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کے حوالے کرتا ہے، وہ تب ہی کرتا ہے کہ جب اس کو اس کے افعال، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا حلیہ، اس کا دل و دماغ جب اس انسان کو اچھا لگتا ہے تو یہ اس پہ اعتماد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، جس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جس انسان کو اللہ محبوب بناتے ہیں، جو انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جو انسان اللہ کی منہیات سے رکتا ہے، امام الانبیاء تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور دین کی سمجھ کیا ہے کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کامل عطا فرماتے ہیں، یقین کامل عطا فرماتے ہیں۔ وہ انسان اپنا مال لٹانے پہ تیار ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کو قربان کرا سکتا ہے، جائیداد پراپرٹیوں کو لٹوا سکتا ہے، لیکن یہ انسان ایمان پہ آنچ آنے نہیں دیتا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان سے منور کر دیا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ایک آدمی، ایک لڑکا، اس نے بہت زیادہ محنت کی اور غربت کی زندگی گزاری اور بڑی اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی۔ حاصل کرنے کے بعد اس کو ملازمت ملی۔ ملازمت کیا ملی؟ کہ وہ پائلٹ بنا، اور جب وہ پائلٹ بنا اور وہاں فارم آیا اور اس فارم کے اندر یہ شرائط ہیں، اور اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی کہ آپ ہمیں پائلٹ منظور ہیں، آپ ہمارا جہاز چلا سکتے ہو، جہاز ران بن سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ جو مسلمانوں کی داڑھی ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، آپ کو یہ کٹوانی پڑے گی۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس نے کہا اچھا یہ کٹوانی پڑے گی؟ کہا ہاں کٹوانی پڑے گی۔ کہا میں اس ملازمت کو چھوڑتا ہوں، اس کو میں جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن میں پیغمبر کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ، دین کی محبت عطا فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے
رب ذوالجلال نے ہمیں مسجد میں بلایا، رب ذوالجلال نے اپنی دربار میں بلایا، رب ذوالجلال اپنے سامنے پیشانی ٹیکنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت شاید کائنات میں دوسری کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے مسلمانوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، دنیا کا کوئی بھی کام محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی ڈگری محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، زمین کھیتی باڑی محنت کے بغیر فصل نہیں دیتی، لہذا اسلام آپ سے قربانی مانگتا ہے، اسلام آپ سے وقت مانگتا ہے، اسلام دین آپ سے قربانی مانگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سال کا آغاز کیا، سال کا شروعات کی، تو مسلمانوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، گزشتہ ختم ہو گیا۔ اور عیسائیت کا سال، سورج کو پوجنے والوں کا سال کب شروع ہوتا ہے؟ 1 جنوری سے۔ کب سے ہوتا ہے؟ 1 جنوری سے۔ اور ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے؟ 1 محرم سے۔ یوم عاشوراء، محرم الحرام، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضائل سے نوازا ہے۔ محرم کی فضیلت الگ ہے، محرم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ بیان کی۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک کل 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، اور حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ۔ یوم عاشوراء، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یوم عاشوراء کی فضیلت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں، عاشوراء تب سے نہیں، محرم تب سے نہیں، محرم امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے نہیں، بلکہ محرم پہلے سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں نے کہا، او اللہ کے پیغمبر، ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ کہا کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، قوم عمالقہ کو غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پہ غالب کیا، اس لیے ہم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو زیادہ مستحق ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں روزہ رکھیں، لہذا ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، فرمایا 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن نفلی عبادت، فرضی عبادت نہیں۔ فرمایا 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہود 10 عاشوراء کا، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف الیہود والنصارى، کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یا نبی اللہ ہم کیسے رکھیں؟ فرمایا اگر یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے، وہ اگر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ خالف الیہود والنصارى، فرمایا تم یہود اور نصارہ کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔
دین اسلام کے اندر یہود و نصارہ کی کیا کرو؟ مخالفت کرو. عبادت کے اندر یہود و نصارہ کی کیا کرو؟ مخالفت کرو. یہ معاملہ عبادت کا ہے، معاشریات کی تو بات ہی نہیں ہے، اخلاقیات کی تو بات ہی نہیں ہے، حلیے کی تو بات ہی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عبادت کرو گے تو بھی یہود و نصارہ کی کیا کرو؟ تم مخالفت کرو. یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. فرمایا تم 9-10 کو رکھ لو یا 10 اور 11 کو رکھو تاکہ تمہاری تشبیہ تم یہود کے مشابہ نہ ہو جاؤ. کس کے اندر؟ عبادت کے اندر. اب وہ لوگ جو یہودی رسم کا، جو یہودی رواج کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا حلیہ یہودیوں جیسا بناتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی داڑھیوں کو کٹ کرتے ہیں اور ٹھڈی پہ داڑھی رکھتے ہیں، عیسائیوں کی داڑھی رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسئلہ عبادت کا آئے گا تو بھی تم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے. چاہے کہ تم حلیہ کے اندر، چاہے کہ تم لباس کے اندر، چاہے کہ تم گفتار کے اندر، چاہے کہ تم اپنے رسومات کے اندر یہود و نصارہ کا ساتھ دو. فرمایا نہیں، من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے مسلمانوں تو یہ محرم المحرم کا مہینہ اس سال کا آغاز ہوتا ہے، مسلمانوں کے سال کا آغاز ہوتا ہے. اور اس سال کے اندر سب سے پہلے اگر اس سال کو رنگین کیا ہے، اگر اس سال کو سرفروز کیا ہے، اگر اس سال کو روشن کیا ہے تو وہ شہادت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی خلیفہ دوم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پاک پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جتنے تمام صحابہ ہیں 1,44,000 صحابہ وہ مرید پیغمبر ہے. مسلمانوں واحد ابو بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مراد رسول 1,44,000 صحابہ حضرت عمر کو چھوڑ کر یہ مرید پیغمبر ہے، یہ پیغمبر کے مرید ہیں، جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، یہ پیغمبر کے پاس آئے. لیکن مسلمانوں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ صحابی ہے، یہ کائنات کا وہ بندہ ہے، یہ بھی پیغمبر کا وہ صحابی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان کر لیا ہے. دعا کی ربا یا عمرو بن ہشام کو ایمان نصیب فرما، ابو جہل کو ایمان نصیب فرما، ربا یا عمر بن خطاب کو ایمان نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. کس کے لیے؟ ربا یا عمر بن ہشام کو ایمان نصیب فرما. کیوں؟ اسلام تباہ ہوا ہے. یا عمر بن خطاب کو ایمان نصیب فرما. اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا کی، ابو جہل نے وہاں سے میٹنگ کی، اور میٹنگ کیا کی کہ اس انسان کو میں 100 اونٹ دوں گا جو امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کو گل کر دے گا، جو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. یہاں ابو جہل میٹنگ کرتا ہے دار ارقم کے اندر، یہاں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہتے ہیں ربا اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. ربا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. عمر وہاں کھڑے ہوئے، وہاں ابو جہل کے پاس کھڑے ہوئے. ابو جہل عمرو بن ہشام کیا جو آپ وعدہ دیتے ہو یہ سچا ہے؟ ہاں یہ سچا ہے. جو رسول اللہ پہ وار کرے گا 100 اونٹ دوں گا، 1000 اشرفیاں دوں گا، 1000 دینار آپ کو دوں گا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلتے ہیں. امام الانبیاء تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے عمر نکلتے ہیں. مسلمانوں، عمر وہ عمر جو عمر زمین پہ اس عمر کی مثال کائنات میں دوسری ہے ہی نہیں. ایمان نہ ہونا چاہیے. الصدیق قام مقام الانبیاء. ترتیب تو یہ ہے، پہلے ابو بکر کو بیان کیا جائے، پھر عمر کو بیان کیا جائے. لیکن مسلمانوں، ایمانی تقاضا یہ ہے کہ محرم الحرام کی ابتدا امیر المومنین فاروق اعظم کی شہادت سے ہوئی ہے. ہاں، اور سب سے پہلے اس سال کے شروع کے اندر امیر المومنین فاروق اعظم کی سیرت کو سننا اور سنانا میرے نزدیک واجب ہے مسلمانوں. کیوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہر صحابی اپنا مقام رکھتا ہے، ہر صحابی اپنا درجہ رکھتا ہے، ہر صحابی اپنی فضیلت رکھتا ہے. مسلمانوں، صحابہ کا کیا کہنا؟ صحابہ وہ جماعت ہے، صحابہ پیغمبر کی وہ جماعت ہے جس کو قرآن نے کہا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا فقد اہتدوا. مسلمانوں، صحابہ کا کیا کہنا؟ وہ صحابی جس نے فجر پڑھ کے ایمان لایا، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، فجر پڑھ کے ایمان لایا، ظہر سے پہلے دنیا سے تشریف لے گیا، اللہ کے دین پہ لڑتے لڑتے دنیا سے چلا گیا. اس نے نہ زکوٰۃ دی ہے، نہ روزے رکھے ہیں، نہ تلاوت کی ہے، نہ نوافل پڑھے ہیں، نہ بیت اللہ کا طواف کیا ہے. فجر کے بعد ایمان لایا اور ظہر سے پہلے دنیا سے چلا گیا. پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا اور پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر دنیا سے چلا گیا. میرا ایمان ہے مسلمانوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ جیسے کروڑوں ولی اگر ہوں اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ صحابہ ہے، یہ پیغمبر کے صحابہ ہے، یہ صحابہ ہے. مسلمانوں، صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا، صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ایمان لایا، وہ صحابی ہے. مسلمانوں، یہ درمیانی دور کے اندر آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے دور کے اندر جس کو پیغمبر نے فرمایا خیر القرون قرنی، یہ میرا زمانہ، یہ جو پہلا زمانہ ہے، اس پہلے زمانے کے اندر جو جماعت تیار ہوئی آدم سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو چھوڑ کر قیامت تک کائنات میں ایسے افراد نہ پیدا ہوں گے، نہ ہو سکتے ہیں، نہ کوئی ماں ایسے افراد جن سکتی ہے. مسلمانوں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، وہ صحابہ بنے، وہ صحابی بنے، وہ صحابی رسول بنے. ان کا مقام، ان کی عظمتیں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. او دنیا والو، تم کیا کہتے ہو محمد کے ساتھیوں کے بارے میں؟ یہ وہ لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا یہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے غیروں کے دل کے اندر لوہا گاڑ کے رکھ دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے کائنات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، یہ وہ ہے کہ جن کو قرآن نے 700 مرتبہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا، یہ وہ ہے کہ جن کو قرآن نے جنت میں دنیا میں جنت کی بشارت سنائی. یہ تو پیغمبر کے صحابہ ہے. اس لیے فرمایا امام الانبیاء تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیت
اہتدیتم میرے صحابہ ابو بکر سے لے کر انس بن مالک تک، انس بن مالک سے لے کر امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے لے کر حسن و حسین تک، یہ جتنے صحابہ ہیں جس کی بھی ابتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین، سورہ حجرات، میرا رب کہتا ہے یہ وہ جماعت پیغمبر کی جماعت ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ اولئک یہ جمع کا صیغہ ہے۔ میرے رب نے کسی کو نکالا نہیں، میرے رب نے کسی کو الگ نہیں کیا، فرمایا جس نے پیارے محمد کا چہرہ دیکھا، ایمان لایا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ میرے صحابہ ہے، یہ وہ میرے پیغمبر کی وہ جماعت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، کائنات میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، کسی صحابی کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک، کسی انسان کے بارے، کسی انسان کے دل میں اگر کسی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر کھوٹ ہوگا، میں منبر رسول پہ بیٹھ کر رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے ایمان مرے گا، ایماندار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، انہوں نے پیغمبر کو دیکھ کر پیغمبر پہ ایمان لایا ہے، انہوں نے نبوت کو دیکھ کر نبوت کا ساتھ دیا ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ پتھر مارا کرتے تھے، ان صحابہ، وہ صحابہ ڈال بن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی، امیر المومنین شہادت فاروق اعظم کو بیان کرنا ہے، لہذا وقت بھی مختصر ہے، میں کتنی بات عرض کروں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگائی، سینگیاں، خون نکالا اور اس کے بعد اس صحابی کو دیا، کہا میرے صحابی لے جاؤ اور لے کر ایسی جگہ پہ ڈال کے آنا جہاں پہ کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ وہ صحابی لے گیا، لے کر جگہ ڈھونڈی، نہ ملی۔ یہ خون پی جاتا ہے اور خون حرام ہے مسلمانوں، لیکن یہ پی جاتا ہے، لیکن یہ خون بھی پیغمبر کا ہے، یہ پی جاتا ہے۔ واپس آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہیں ایسی جگہ پہ تو نہیں چھوڑ کے آئے ہو جہاں کسی کا پاؤں پڑے، کیونکہ یہ پیغمبر کا خون ہے، یہ نبوت کا لہو ہے، اگر اس کی بے ادبی ہوگی اللہ زمین و آسمان کو ختم کر دے گا۔ یہ صحابی جواب دینے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ ڈال کے آیا ہو قیامت تک بے ادبی نہیں ہوگی، میرے پیارے کہاں ڈالا وہ کون سی جگہ؟ یا رسول اللہ لہو مبارک آپ کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے جاؤ، تیری 7 پشتوں پہ جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا۔ مسلمانوں، یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ بدکار، ذلیل، نالائق انسان، دنیا کا بدقسمت انسان وہ صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، اماں عائشہ پہ تبرہ کرتا ہے، میری اماں پہ تبرہ کرتا ہے۔ مسلمان وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ پہ تبرہ کرے۔ کیوں؟ صحابی وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ اس وقت دیا جب دنیا پتھر مارتی تھی، اس وقت دیا جب شعب ابی طالب کے اندر بند کیا۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے ساتھ شعب ابی طالب کے اندر بند ہے، اور کہا سعد کیسی زندگی گزری؟ کہا جب حالت بھوک کی یہ تھی ہم نے پتے چبائے اور جبڑے زخمی ہو گئے، ایک حالت یہ ملی کہ ہمارے گھر کے اندر ایک چمڑے کی جائے نماز تھی، ہم نے اس چمڑے کی جائے نماز کو جلایا اور اس کی راکھ بنائی، پھر اس کو پانی کے اندر گھول کے پیا اور اپنی بھوک مٹائی۔ مسلمانوں، صحابہ وہ ہیں جو اس وقت پیغمبر کا ساتھ دیا تھا۔ آج کا ایک انسان، آج کا بدبخت انسان صحابہ پہ تبرہ کرے پھر اپنے آپ کو مسلمان کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے صحابہ، میرا ایمان صحابہ ہے، میری جان صحابہ ہے، قرآن صحابہ کے بارے میں، پیغمبر کا فرمان صحابہ کے بارے میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے، ان کے لیے تو اللہ کی مغفرت ہے۔ تو مسلمانوں، اب صحابہ کے فضائل اپنی جگہ، صحابہ کی فضیلتیں اپنی جگہ، صحابہ کا مقام اپنی جگہ، لیکن امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا مقام ہے، الصدیق قام مقام الانبیاء، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبیوں کی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا یا نبی اللہ، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں، عمر وہ صحابی ہیں، عمر وہ صحابی ہیں جن کی رائے کے مطابق، جن کی رائے کے مطابق، جن کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 17 مقامات، 17 آیتیں نازل فرمائی۔ 17 مقامات وہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کے اندر آئے ہیں۔ مسلمانوں، اور ان میں سے ایک جگہ مقام ابراہیم ہے، ان میں سے ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے اور جا کر ایک اپنی بیوی کے پاس، غالباً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا اور واپس آئے۔ حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گی اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے مغافیر پیا ہے، آپ کے منہ سے، آپ کے مبارک دہن سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، حضرت حفصہ نے یہ بات کہی، حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد میں مغافیر نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں مغافیر نہیں پیوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ڈالی، صحابہ سے مشورہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہیں، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے پاک پیغمبر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ مجھ پہ یہ الزام لگا منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ یہ بات بھی ذہن میں نشیر کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر وہ جو کیس و کسرا کی بیویاں وہ عیش و آرام کرتی ہے، اچھے لباس پہنتی ہے، اچھے جوڑے پہنتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ہم تو بھوک برداشت کرتی ہے، فاقہ برداشت کرتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر آپ نفقے کے اندر زیادتی کریں، نان روٹی کے اندر زیادتی کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر پریشان بیٹھے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پریشان ہیں، پیارے پیغمبر میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ ازواج مطہرات مجھ سے مطالبہ کرتی ہے، مجھ سے نان و نفقہ کا مطالبہ کرتی ہے، مجھ سے دنیا کا مطالبہ کرتی ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او اللہ کے پاک پیغمبر یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میرا رب آپ کو اس سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے، ان سے نیک بیویاں دے سکتا ہے، بھلے ہی کائنات میں ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، عرب کے اندر ازواج مطہرات کا مقابلہ دوسری کوئی خواتین نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ عرب کے اندر اور عورتیں بھی تھیں جن کے اندر یہ اوصاف تھے، نہیں، ازواج مطہرات کا مقابلہ کائنات میں نہیں ہے۔ مسلمانوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر اللہ آپ کو اور بیوی عطا فرما دے گا جو روزے رکھنے والی ہوگی،
नमाज पढ़ने वाली होंगी, ज़कात देने वाली होंगी, सौम व सलात की पाबंद होंगी। अल्लाह के पाक पैगंबर आप परेशान क्यों होते हो? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ से बाहर निकलते हैं। आसमान से जिब्राइल आ जाता है, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। हे पैगंबर, आपको ये बीवियों ने तंग किया है, तेरा रब इस पे कादिर है, आपको वो बीवियां अता फरमाए जो रोजे रखने वाली भी होंगी, नमाज पढ़ने वाली भी होंगी, इबादत गुजार भी होंगी, पैगंबर तेरी इताअत करने वाली भी होंगी। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस आए। अल्लाह के पाक पैगंबर कुरान क्या आया? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, उमर जो तेरे अल्फाज थे अल्लाह ने अर्श पे कुरान बनाया, जिब्राइल के हाथ भेज दिया। उमर तुझे मुबारक हो, जमीन पे मशवरा तू करता है, जमीन पे राय तू पेश करता है, अर्श पे रब कुरान बनाकर भेजता है, तेरी मर्जी के मुताबिक कुरान आता है। अल्लाह के पाक पैगंबर क्या आया? अल्लाह के पाक पैगंबर ने आयत पढ़ी, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनात क़ानितातिन आबिदातिन साइबातिन सय्यिबातिन व अबकारा। हे अल्लाह के पाक पैगंबर, आपको मैं इससे बेहतर है मेरे पैगंबर, आपको मैं इससे बेहतर बीवियां दे सकता हूँ। उमर तुझे मुबारक हो, तू जमीन पे मशवरा करता है, रब आसमान पे कुरान बनाता है। मुसलमानों, अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो सहाबी है, ये वो जलीलुल कदर सहाबी है। एक मुनाफिक, एक मुनाफिक और एक यहूदी आपस में झगड़ा होता है और झगड़ा तलवार पे होता है। तलवार पे झगड़ा हुआ, यहूदी ने कहा तलवार मेरी है, मुनाफिक ने कहा तलवार मेरी है। यहूदी ने कहा चलो इमामुल अंबिया ताजदार बथा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, चलो वहाँ से फैसला करवाते हैं, मुकदमा पैगंबर की अदालत में लेते हैं, फैसला करवाते हैं। जब यहूदी और मुनाफिक इमामुल अंबिया ताजदार बथा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के पाक पैगंबर ये तलवार है, यहूदी ने कहा मेरी है, मुनाफिक ने कहा मेरी है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया दलाइल पेश करो, दलाइल पेश करो। यहूदी ने अपने दलाइल दिए, मुनाफिक ने अपने दलाइल पेश किए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मुनाफिक कौन था? मुनाफिक कौन होता है? जो अपने आप को मुसलमान साबित करता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन इस्लाम के कानून को नहीं मानता। वो तब भी मुनाफिक था, वो आज भी मुनाफिक है। निफाक में कोई फर्क नहीं। मुनाफिक कौन है? अपने आप को मुसलमान साबित करता है, नाम मुसलमान है, बाप मुसलमान है, खानदान मुसलमान है, लेकिन पैगंबर का कानून इसको कबूल नहीं है, कुरान का कानून इसको कबूल नहीं है, वो मुनाफिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डुप्लीकेट मुसलमान के हक में फैसला नहीं दिया, यहूदी के हक में फैसला दिया। जब वहाँ से निकले ये मुनाफिक कहने लगा फैसला इमामुल अंबिया ताजदार बथा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में नहीं किया, चलो उमर के पास चलते हैं, चलो उमर के पास चलते हैं। मुसलमानों, ये यहूदी, ये मुनाफिक फैसला अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास ले जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा इससे पहले तुम कहाँ गए थे? मुनाफिक कहने, यहूदी कहने लगा हम इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में फैसला किया है। कुरान उमर की राय, कुरान उमर की तायीद करता है। यहूदी ने कहा पैगंबर ने फैसला मेरे हक में किया है, लेकिन ये मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, ये मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। कौन मुसलमान? ये डुप्लीकेट मुसलमान, जिसका दिल मुसलमान नहीं था, जिसका दिल ईमान से मुनव्वर नहीं था,
जो ये इस्लाम के कानून को नहीं मानता था, जो पैगंबर के कानून को नहीं मानता था, मुसलमान ये मुनाफिक होता है, ये मुनाफिक होता है जिसके दिल के अंदर पैगंबर की मोहब्बत ना हो, जो पैगंबर के फैसले को फैसला न माने। मा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो पैगंबर ने दिया ले लो, जिसे मना किया उससे रुक जाओ। ये यहूदी, ये मुनाफिक अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, हम पैगंबर के पास गए, लेकिन ये मुसलमान राजी नहीं हुआ। कहा उमर के पास चलते हैं। अल्लाह के पैगंबर के प्यारे सहाबी अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पैगंबर ने क्या फैसला दिया है? यहूदी कहने लगा, फैसला मेरे हक में आया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अच्छा बात यही है? मुनाफिक को कहा, बात यही है। हाँ उमर, पैगंबर ने फैसला यहूदी के हक में किया। मैं मुसलमान था, मुझ पे जुल्म हो गया। मैंने कलमा पढ़ा था, मुझ पे जुल्म हो गया। मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुझ पे जुल्म हो गया, और एक गैर को दे दिया। गैर मुस्लिम के हक में फैसला किया, यहूदी के हक में फैसला किया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं आपका फैसला करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन घर जाते हैं, तलवार लेकर आते हैं, मुसलमान का गला कलम करते हैं, मुनाफिक की गर्दन उड़ा देते हैं। लोगों ने कहा बड़ा जुल्म हो गया, उमर ने मुसलमान को कत्ल किया, नमाज पढ़ने वाले को कत्ल किया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो इंसान पैगंबर के फैसले को नहीं मानता, जो पैगंबर के फैसले को नहीं मानता, उमर के पास उसका यही फैसला होता है। उमर के पास दूसरा कोई फैसला नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर की खिदमत में तमाम मुनाफिक जमा हुए। पैगंबर, तेरा कलमा हमने पढ़ा, तेरे पीछे हमने नमाजें पढ़ी, आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। हमारा साथी, हमारा नौजवान, हमारा रिश्तेदार उमर ने कत्ल कर दिया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, उमर इधर आ जाओ। या नबी अल्लाह, क्या हुक्म है? उमर, आपने मुसलमान को कत्ल कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर, मैंने मुसलमान को कत्ल नहीं किया, मैंने मुनाफिक को कत्ल किया है। जो तेरा फैसला न माने, उमर के पास उसका यही फैसला होता है। मुसलमानों, रब से कुरान, अर्श से कुरान भेजा रब ने, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझे तेरे रब की कसम है, वो इंसान तब तक मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। कौन? कि जो पैगंबर के फैसले को नहीं मानता। 14वीं सदी के मुसलमान, तू तब तक मुसलमान नहीं है जब तक पैगंबर के फैसले को नहीं मानेगा। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। हाँ, मुझे अपने रब की कसम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी बड़ाई की कसम, तब तक वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो पैगंबर के फैसले को न माने। ये ठंडा पानी तो फरमाया, वो इंसान तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक जो पैगंबर के फैसले को न माने। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया, या नबी अल्लाह, जो तेरे फैसले को न माने, उमर का फैसला ये है। मुनाफिक आए पैगंबर के पास, उमर ने जुल्म किया। रब ने कहा उमर ने जुल्म नहीं किया, उमर का फैसला यही है। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन मुनाफिकों को नहीं देखते हो जो ये दावा करते हैं, यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका, वो ये दावा करते हैं हम ईमान ले आए कुरान पे, वो ये दावा करते हैं हम तौरात को मानते हैं,
ज़बूर को मानते हैं, इंजील को मानते हैं। हाँ, वो दावा करते हैं हम पैगंबर को मानते हैं। वयज़अमून अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वयुरीदून अन यतहाकमू इला ताग़ूत, और फैसला वो शैतान से लेते हैं। हाँ, कुरान को छोड़कर फैसला शैतान से लेते हैं। कुरान को छोड़कर फैसला रुश्वत पे होता है, कुरान को छोड़कर फैसला पैसों पे होता है, कुरान को छोड़कर फैसला सिफारिश पे होता है। फरमाया ये अपने आप को मुसलमान कहे? नहीं, कैसे हो सकता है? फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा हो या कयामत तक का मुसलमान हो, जब तक वो तेरे फैसले को नहीं मानेगा, जब तक वो तेरे कानून को नहीं मानेगा, जब तक वो तेरे हुक्म को नहीं मानेगा, जब तक वो तेरे हुक्म पे लब्बैक नहीं कहेगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों, अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कद्र सहाबा में से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जिनका मकाम है वो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इंशाअल्लाह रहमान आइंदा जुमा अहले बैत पे होगा। पैगंबर का अहले बैत कौन है? पैगंबर का अहले बैत कौन है? पैगंबर के नवासा कितने हैं? और कुरान ने अहले बैत किन को कहा है? इंशाअल्लाह रहमान आइंदा जुमा 10 मुहर्रम के आसपास है और आइंदा जुमा अहले बैत पे होगा। उसके बाद आइंदा इंशाअल्लाह रहमान अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान होंगे। उसके बाद अबू बकर के फ़ज़ाइल बयान होंगे। मुसलमानों, हमारे पास एतदाल है, हम खुदा को खुदा मानते हैं, पैगंबर को पैगंबर मानते हैं, अबू बकर को खलीफा अव्वल मानते हैं, उमर को खलीफा दोम मानते हैं, उस्मान को खलीफा सौम मानते हैं, अली को खलीफा चारूम मानते हैं। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर शहर की छत है और उमर इसकी दीवारें हैं, उस्मान इसका बाग है, अली इसका दरवाजा है। मुसलमानों, इनमें से किसी एक का इनकार हम नहीं कर सकते। हमारे पास हजरत अली, हमारे पास हजरत उस्मान, हमारे पास हजरत उमर, हमारे पास हजरत अबू बकर, चारों में कोई फर्क नहीं है। मकाम अपना अपना है, मकाम अपना अपना है। अबू बकर वो है, उमर वो है जिनको पैगंबर छाती से लगाकर, सीने से लगाकर सोए हुए हैं। कयामत का दिन होगा, आकामुल हाकिमीन की अदालत लगेगी, बंसरी बजेगी, ज़मीन और आसमान ख़त्म होगा। पैगंबर ने फरमाया मैं उठूँगा, मेरी दाएं जानिब से अबू बकर उठेगा, बाईं जानिब से उमर उठेगा। क्यों? पैगंबर इनको सीने से लगाकर सोए हुए हैं। कयामत के दिन उठेंगे। मकाम अपना अपना है, हम किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, मकाम अपना अपना है। इंशाअल्लाह रहमान